جب ایک دفعہ رشتہ ٹوٹ جائے نا، تو اس کے بعد انسان کو اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے۔ اور ایسا ہی اب مسکان کرتی ہے۔ مسکان ہمیشہ کے لیے رضا کو بھولنے کی کوشش کریے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ کوشش کریے کہ خوش رہے۔ اس کے دل میں تکلیف ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریے۔ لیکن جو رضا ہے نا، رضا بالکل بھی جو اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تنہا سا اٹھ جاتا ہے، ہر وقت مسکان کے جو خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ غلطی اس کی ہے تو اس کے پاس والد آتا ہے، آ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اسے انسان کی قسمت کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان جو وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور اسے ایسی چیز مل جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں لا دیتی ہے، اور کبھی کبھی کسی قیمتی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ پلیز اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، کوشش کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور اب آپ کی زندگی میں کبھی بھی مسکان نہیں آ سکتی۔ دیکھیں کہ رضا کی غلطی ہے، مسکان تو اس کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ آج اگر مسکان بدنام ہوئی ہے یا اس کے اوپر جو وہ باتیں ہوئی ہیں تو صرف اور صرف رضا کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ مسکان جو ہے نا، یہ تو سب کچھ قربان کر چکی تھی رضا کے لیے، بس رضا یقین کرتا اور کبھی بھی مسکان کا ساتھ نہ چھوڑتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اب جس وقت جو ہے نا سنبل کی ماں یہ سب کچھ دیکھتی ہے نا، تو یہ پہنچ جاتی ہے رضا کی فیملی کے پاس، ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انہیں کہتی کہ آخرکار آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ کیوں میری بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ جو دلاسا پہ دلاسا دے رہے ہیں اور میری بیٹی جو وہ ادھر رضا کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ جب یہ لوگ باتیں سنیں گے، اب فیملی کو نہیں پتا، صرف اور صرف مدیہ اور سنبل جو یہ دونوں مل کر پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ماحول کریٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی رضا کی ماں، اور یہ پوچھنے کی کوشش کرے گی کہ بھائی ہوا کیا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ تو جو سنبل کی ماں ہوگی نا، ان کو وارننگ دے گی، ان کو بولے گی کہ بھائی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو تو پھر آپ جلدی اپنے بیٹے کو راضی کریں اور میری بیٹی کو لے جائیں، ورنہ ایسے دلاسے دیتے رہیں گے تو ماحول اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ جب سنبل گھر میں جاتی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے، ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی اس میں رضا کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس میں سارا جو قصور ہے یہ مسکان کا قصور ہے، رضا نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ بھائی نہ مسکان کا قصور ہے نہ رضا کا قصور ہے، ہاں رضا کی غلطی ہے لیکن جو سارا قصور ہے یہ سنبل کا قصور ہے اور مدیہ کا۔ ان دونوں نے مل کر پلان بنایا تھا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو وہ یہ شادی نہ ہو، ان دونوں کے بیچ میں درار پیدا ہو۔ اب مدیہ اور رضا دونوں گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، رضا پریشان ہوتا ہے اور دوسری گاڑی میں دوسری طرف مسکان اور عاشر ہوتے ہیں۔ مسکان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، عاشر خود اسے لے کر جاتا ہے کہ یار میں اسے لے کر جاؤں تاکہ اپنے آپ کو جو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے اور کچھ اور طرح کا فیل کرے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دونوں باہر اسکریم وغیرہ بھی کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جب رضا دیکھتا ہے تو یہ بھاگ کر جو ہے وہ مسکان کے پاس پر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر مدیہ جو وہ تھوڑی سی نفرت پھیلانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، ڈرامے کرتی ہے، رضا کو روکتی ہے۔ جب یہ جاتا ہے مسکان کے پاس جا کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں نہیں ملے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جتنا دکھ میرا ہے تو اتنا دکھ آپ کا بھی ہوگا، آپ کو بھی جو ہے وہ پریشانی ہوگی، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر تو مسکراہٹ ہے، آپ تو خوش ہیں۔ تو یہ باتیں جب وہ مسکان سنتی تو مسکان تھوڑی سی پریشان ہوگی۔ یہ دونوں باہر نکلیں گے اور عاشر جو ہوگا یہ رضا کے اوپر غصہ کرے گا، اسے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی بحث نہیں کرے گا۔ یہاں پر جو وہ رضا اور بھی زیادہ طنز کرنا شروع کر دے گا، مسکان کو دھمکی بھی دے سکتا ہے کہ تم جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہی ہو نا، تو میں بھی تمہاری زندگی میں جو حسود میں طوفان کھڑے کروں گا، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں لاؤں گا۔ جس وقت یہاں سے جو وہ جاتا ہے رضا تو مسکان جو ہوتی ہے یہ اداس ہو جاتی ہے۔ جب مسکان اداس ہوتی ہے گھر کے اندر جاتی ہے، جا کر سو جاتی ہے۔ عاشر اس سے جب دیکھتے ہیں تو اپنے والد کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنے والد کے ساتھ بات بھی کرتا ہے کہ میں جو وہ اپنی بہن کو اس سے پریشان نہیں دیکھ سکتا، اس کی اداسی مجھ سے جو برداشت نہیں ہوتی۔ مدیہ جو ہوتی ہے نا یہ چاہتی ہے جا کر اپنے گھر والوں کے سامنے تماشا کھڑا کر دیتی کہ بھئی اس میں رضا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، مسکان جو ہے نا یہ میرے بھائی کی جو وہ زندگی برباد کرنا چاہتی۔ اب یہ لوگ اتنا پریشر ڈالیں گے رضا کے اوپر کہ رضا کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ جو وہ چپ چاپ سنبل کے ساتھ شادی کر لیں، اور جب رضا کو مجبور کیا جائے گا تو پھر کوئی بھی آپشن رضا کے پاس نہیں بچے گا، اور سنبل کی زندگی میں بھی ایک ایسا لڑکا آنے والا ہے جو سنبل کو بہت زیادہ خوش رکھے گا۔